بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم فارمرز ہیلپ لائن کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سندھ سے ہمارے ایک کسان دوست عبدالستار کلوڑو کیلے کے کاشتکار ہیں۔ 15 ایکڑ کیلا ہے۔ رقبے کے ساتھ سے نہر گزرتی ہے۔ جب گرمی شدید ہوتی تو وہ ایکڑ جو نہر سے زیادہ دور ہیں، یوں کہہ لیجیے کہ جیسے جیسے نہر سے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، کیلے پر موسم کی شدت کے برے اثرات زیادہ شدید ہوتے جاتے ہیں۔ تصویریں بھی شیئر کی ہمارے ساتھ، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرے باغ کا مسئلہ بتائیں۔ بنیادی طور پہ اس زمین میں کیلشیم کاربونیٹ کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ جیسے جیسے نہر سے دور ہوتے جاتے ہیں، جو نہر کا سیپیج کا وتر ہے، پانی ہے، وہ بھی رقبے میں کم اور کم ہوتا جاتا ہے، اور اسی لحاظ سے پودوں پہ موسم کی شدت کے منفی اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی فصل کے پتے کا سائز جتنا بڑا ہوگا اتنا اس کے جسم سے پانی بخارات بن کے زیادہ اڑے گا، اور جتنا پانی بخارات بن کے زیادہ اڑے گا، پودے کے جسم میں اتنی ہی پانی کی کمی زیادہ ہوگی، اور پودے کے جس حصے سے جس قدر پانی زیادہ اڑے گا، زیادہ ختم ہوگا، وہ پتا یا پتے کا وہ حصہ خشک ہوتا جاتا ہے۔ تصویروں کا، کیلے کی تصویروں کا بغور جائزہ لیا تو دیکھا کہ نیچے والے پتے مسلسل خشک ہوتے ہوتے اوپر کو چلے جاتے ہیں، اور اوپر 3-4 پتے ہرے رہ جاتے ہیں۔ پودے کے جسم میں پانی کو محفوظ کرنا میگنیشیم کے ذمے ہے، اللہ نے لگایا۔ جتنا پتے کا سائز بڑا ہوگا اتنی اس پودے کی میگنیشیم کی ضرورت بھی زیادہ ہوگی۔ جیسے میں پہلے آپ کے خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ میگنیشیم کے 3 مرکبات ہیں: میگنیشیم نائٹریٹ، میگنیشیم سلفیٹ، میگنیشیم کلورائڈ۔ ان تینوں میں سے سب سے اچھے نتائج میگنیشیم کلورائڈ نے دیے۔ ایک اضافی فائدہ یہ بھی کیا ہے کہ جو زمین کا وتر ہے، جہاں بھی ہم نے میگنیشیم کلورائڈ زیادہ ڈالا تو وہ وتر زیادہ دن تک قائم رہا، اور پودے نے پانی کی کمی محسوس نہیں کی۔ گویا جس دوست کے بھی فصل پہ یہ اثرات ہوں کہ جیسے پانی کی شدت بڑھے، اب موسم کی شدت بڑھے، پودے کی پانی کی ضرورت زیادہ بڑھتی جائے، پودا پانی کی کمی محسوس کرے، گرمی کے برے اثرات کے جو نشانیاں ہیں وہ بڑھتی جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زمین میں کیلشیم کاربونیٹ کی مقدار زیادہ ہے، جس کی وجہ سے زمین پانی کم مقدار اپنے پاس محفوظ کر سکتی ہے۔ جتنی کیلشیم کاربونیٹ کی مقدار زیادہ ہوگی، اتنا ہی پانی زمین میں کم محفوظ ہوگا، اور اتنے کم دنوں کے لیے وہ پودے کو میسر ہوگا، اور جیسے ہی اس کی مقدار پودے کی ضرورت پوری نہیں کرے گی، اور پودا پانی کی کمی شدید محسوس کرے گا۔ ایک تو آپ لوگ میگنیشیم کلورائڈ کا استعمال فاسفورس کے ساتھ 2 گنا مقدار میں
जो पौधे का टिश्यू टेस्ट है, सेहतमंद पौधे में फास्फोरस और मैग्नीशियम का तनासब 1:2 का था। फास्फोरस 0.3%, मैग्नीशियम 0.6%, और सोयाबीन में मैग्नीशियम की मकदार 0.7% और फास्फोरस की मकदार 0.3% थी। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि जहाँ भी हमने फास्फोरस इस्तेमाल करनी है तो हाँ मैग्नीशियम की दुगना मकदार, दोहरी मकदार डालेंगे तो आपकी ज़मीन का वत्तर ज़्यादा दिन तक कायम रहेगा, और पौधे के जिस्म से जो पानी उड़ के ज़ाया होता है वो भी कम होगा, और मौसम की शिद्दत की वजह से जो पौधे का हिस्सा सूख चुका है, अगर वो ज़िंदा है, मरा नहीं है, तो दोबारा हरा हो जाएगा और मज़ीद पत्ते नहीं सूखेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड ज़मीन में डालने से हमारे माहिरीन की राय है कि ज़मीन में कलर शोर की मकदार बढ़ जाएगी। हालांकि अगर केमिस्ट्री के हिसाब से उसको परखा जाए तो ये बिल्कुल गलत राय है। मैंने देखा, पहले मैंने इसको पेपर वर्क किया कि देखूं अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड ज़मीन में डालता हूं तो उसका बराह रास्त ज़मीन के कैल्शियम कार्बोनेट से मुकाबला होगा। जैसे ज़मीन में डाला तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, जिसको हम नमक का तेजाब भी कहते हैं। पूरी दुनिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही इसका नाम है। नमक का तेजाब सिर्फ पाकिस्तान में इसका दिया जाता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे नमक इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि वो इस्तेमाल कर रहे हैं सोडा कास्टिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाई प्रोडक्ट बनता है। तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड में तब्दील किया जाता है। तो जब ज़मीन में ये डालेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायरेक्ट कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में नाहल पजीर है, ज़मीन को सख्त करता है, ज़मीन के मसामों को बंद करता है। पानी की कमी हो जाए तो पौधे के जिस्म में पानी वापस खींच लेता है, और जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होगी वहाँ पानी जज़ब नहीं होगा, और आप पाशी दोगे तो ज़मीन के ऊपर खड़ा रहेगा। ज़मीन में पहले ही का ऑक्सीजन की मकदार कम होगी, तो पानी खड़ों से और कम होने की वजह से ज़मीन के अंदर फंगस तेज़ी से फैलेगा। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो पानी में 100% हल पजीर है, और पौधे को कैल्शियम का सोर्स बनता है, पौधे के लिए कैल्शियम का सोर्स बनता है। और ये 100% पानी में हाल पजीर होने की वजह से ज़मीन में रुक नहीं सकता। ये ज़मीन के बंद मसामों को खोलते हुए पौधे की जड़ों से नीचे उतर जाता है। कोई चीज़ अगर पौधों की जड़ों में रुकती नहीं है तो ज़मीन को कैसे ख़राब करेगी, पहली बात तो यह। दूसरी बात यह है कि वो तो ज़मीन का वो मरकब जो पौधे के लिए, हमारे लिए, ज़मीन के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, परेशानी का बायस है, उस केमिकल का वजूद ही ख़त्म कर देगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट का वजूद ही ख़त्म हो गया तो आपकी ज़मीन का pH भी कम होना लाजम है, और हुआ है। हमने विज़िट करके ट्रायल करके उसको टेस्ट लिया है तो वो बड़ी तेज़ी से pH वैल्यू भी कम हुआ है। मज़ीद ये कि अगर आपकी फसल के पौधों का कद कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं पौधे घने हैं, कहीं दूर दूर हैं, तो ये जिंक सल्फेट की कमी की वाज़ेह तरीन अलामत है। उसके साथ ही अगर आपके पौधों के पुराने पत्ते जलते हैं और नए पत्तों की रगें हरी हों और दरमियान में जगह पीली हो, पुराने पत्तों में ये निशानी हो तो जिंक की कमी है, नए पत्तों में ये निशानी हो तो ये मैग्नीशियम की कमी है। इन दोनों केमिकल्स की कमी की
بہت واضح نشانی ہر فصل پہ نظر آتی ہیں اگر ہم پہچان سکیں تو۔ اس کے ساتھ ہی پودے کی غذا میں ایک اور ایلیمنٹ، اس کو ہم کاپر یا تانبا بھی کہتے ہیں۔ تانبا جو ہے پودے کے جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، زنک بھی قوت مدافعت پیدا کرتی ہے، فنگس کے خلاف اور کیڑے کے خلاف اور موسم کے خلاف۔ اگر یہ دونوں کیمیکل برابر مقدار میں ڈالیں تو کاپر سلفیٹ پانی میں حل ہو کے فوری طور پہ کاپر ہائیڈروکسائڈ بن جائے گا، زنک سلفیٹ پانی میں حل ہو کے فوری طور پہ زنک ہائیڈروکسائڈ بن جائے گا، اور یہ دونوں ہی بہترین فنجی سائڈ ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی فنجی سائڈ ملتی ہیں ان میں کوئی فنجی سائڈ دو اوریجن کی نہیں ہے، سنگل اوریجن ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس اس محلول میں کاپر بھی بطور کاپر ہائیڈروکسائڈ فنجی سائڈ، زنک ہائیڈروکسائڈ اور میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ میگنیشیم کلورائڈ کی صورت میں، تو تین اوریجن آپ کے پاس فنگس کو روکنے کے لیے، کیڑے کو روکنے کے لیے ہوں گے۔ اور کلورائڈ اٹ سیلف ایک بہت بڑا انسیکٹیسائڈ ہے اور یہ فنجی سائڈ بھی ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے تک ہم کلورونیٹڈ ہائیڈرو کاربن BSC DDT LD ڈائلوین بطور انسیکٹیسائڈ استعمال کرتے رہے ہیں، تو آپ کی فصل پہ کیڑا بھی کم سے کم آئے گا، فنگس بھی کم سے کم آئے گا، اور زمین کے اندر جو پچھلے 40-50 سال سے بڑھتی جا رہی وہ بھی انشاءاللہ 2-4 دفعہ استعمال کرنے سے بالکل ختم ہو سکتی ہے۔ زمین وتر زیادہ رکھے گی اور زمین کے اندر پودے کو جڑیں پھیلانے کے لیے زیادہ کیویٹیز، ہم اس کو مسام کہتے ہیں، مسام ملیں گے، ہوا کا زیادہ گزر ہوگا، فنگس رک جائے گی، جڑوں کا پھیلاؤ زیادہ ہوا ہے اس کیمیکل فارمولا کے دینے سے، انسیکٹ کم سے کم آیا، فنگس کم سے کم آیا، پودے کا تنا موٹائی میں زیادہ تھا اور مضبوط تھا۔ میگنیشیم کو ماہرین نے کہا اٹس اے سیمنٹنگ ایجنٹ۔ اگر آپ کے پاس سیمنٹ نہیں ہے تو آپ کوئی عمارت نہیں تعمیر کر سکتے۔ یہ پودے کی عمارت کے 3 سٹون ہیں، کیلشیم ہے، فاسفورس اور میگنیشیم، اور میگنیشیم کو ماہرین نے کہا اٹس اے سیمنٹنگ ایجنٹ، یہ سیمنٹ ہے۔ اگر آپ اپنی فصل کو گرنے سے بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی فصل کا تنا نارمل سے زیادہ مضبوط اور موٹا چاہتے ہیں، روٹ سسٹم زیادہ پھیلا ہوا جانا چاہتے ہیں، اور پودے کے جسم کی فاسفورس کی مقدار وہ صرف میگنیشیم پوری ہوگی تو پوری ہوگی، ادروائز پودا خود سے میگنیشیم زمین سے حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ ہے میگنیشیم کے اوپر۔ تو آپ کے پودے کے جسم سے پانی جب کم اڑے گا، وقت زیادہ دن تک قائم رہے گا، اور 2 آپاشوں کا وقفہ آپ خود بخود لمبا ہو جائے گا، اور موسم کی شدت کا آپ کی فصل پہ اثر بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں ایک خطرہ لاحق رہتا ہے کہ اگر 2 آپاشوں کا وقفہ لمبا ہو گیا یا پانی اگلی آپاشی کو دینے میں تاخیر ہو گئی تو میری فصل کو نقصان نہ ہو جائے۔ اس نقصان سے بچنے کا فارمولا بہترین کاپر، زنک اور میگنیشیم کلورائڈ 3 چیزوں نے فراہم کیا ہے، اور آپ کی فصل کا جو پھل ہے اگر اس میں فاسفورس پوری پہنچی تو پھل سائز میں بڑا ہوگا، خوبصورت بھی ہوگا، اور اس کے ٹیسٹ بھی اعلیٰ ہوگا، اس پہ کیڑا بھی نہیں آتا، فنگس بھی نہیں آتا، تو آپ کے تو سارے مسائل ہی حل ہو گئے انشاءاللہ العزیز۔ سارے رقبے پہ قطن نہ کریں، 2-4 ایکڑوں میں اگر ہو سکے ہمیں بھی بلا لیں، ہم آپ کی اپنی نگرانی میں آپ کو ٹرائل کرا دیں گے، تجربہ کرا دیں گے، پھر آپ خود اپنے آپ ڈاکٹر بن جاؤ گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ مسائل سارے ختم ہو جائیں تو ہمارا کسان
خوشحال ہو جائے گا. اور منڈی میں وہ جو اس کا فروٹ ہے، جب وہ پھل ہے، جب وہ اس کی پیداوار جب جائے گی تو اپنا آپ منوائے گی، اس کو ریٹ بھی بہتر ملے گا اور وزن بھی زیادہ نکلے گا. میں نے آم پہ، کنوں پہ، امرود پہ، پپیتے پہ، انگور پہ یہ سارے ٹرائل کر لیے، اور وہ پیداوار جو ہم نے ٹرائل کے بعد منڈی بھیجی تو اس کا ایسا ہی تھا کہ سب سے پہلے اس کی بولی بھی ہوئی اور اس کو ریٹ بھی زیادہ بہتر ملا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو کامیابیوں سے نوازے. آمین ثم آمین. نیکی کی لمبی عمر دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.